بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بڑھاپا صرف عمر کا آخری ہی حصہ نہیں بلکہ وہ مقام ہے جہاں بندہ دنیا سے کٹ کر اپنے رب کے پاس ہونے لگتا ہے۔ بڑھاپے میں جو یہ سورت پڑھتا ہے اللہ نے اسے بخشنے کا وعدہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ محترم ناظرین، ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس سورت کو پڑھنے سے معاف نہ ہو، ایسا کوئی عذاب نہیں جو اس سورت کو پڑھنے والے پر آئے۔ آج کی اس روح کو جھنجھوڑ دینے والی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عظیم سورت کے بارے میں بتائیں گے جسے اگر بوڑھا شخص محبت اور یقین کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو رحمت الہی اس پر ایسے سایہ کرتی ہے کہ فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور ہم پھر آپ کو اس خوش نصیب انسان کا تذکرہ بھی سنائیں گے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آج کی یہ گفتگو شاید آپ کی زندگی بدل دے، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ موجود ہے تو یہ ویڈیو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بھی پسند ہے مگر بڑھاپے کی عبادت کی شان ہی الگ ہے، کیونکہ جوانی میں طاقت ہوتی ہے، خواہشات ہوتی ہیں، مگر بڑھاپے میں جسم ٹوٹ چکا ہوتا ہے، آنکھیں دلدلا چکی ہوتی ہیں، قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، قرآن کھول لے یا تسبیح ہاتھ میں لے کر اپنے رب کو یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس پر فخر فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، مگر ناظرین، احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ بوڑھا مسلمان جب عبادت کرتا ہے تو اس کی کمزوری اس کے اخلاص کو اور بڑھا دیتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے وہی اعمال لکھے جاتے ہیں جو وہ صحت اور اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ذرا تصور کیجئے، ایک بوڑھا شخص جو چل بھی مشکل سے سکتا ہے، اگر وہ پہلے تہجد پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، مسجد جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اسے وہی اجر دیتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی تو اللہ کی رحمت ہے۔ ناظرین، بڑھاپے کی سب سے بڑی آزمائش تنہائی ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے ہی گھر میں اجنبی بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بوڑھے لوگوں کی باتیں لمبی ہوتی ہیں، ان کی ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے وہ صرف محبت چاہتے ہیں۔ ایسے میں جب سب دروازے بند ہونے لگتے ہیں تو اللہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ رات کے آخری پہر ایک بوڑھا بندہ جب آنسو بہاتے ہوئے کہتا ہے، یا اللہ، اب تیرے سوا کوئی نہیں، تو عرش تک اس کی آواز پہنچتی ہے۔ اور ناظرین، آج ہم جس عظیم سورت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ سورت دل کو سکون دیتی ہے، قبر کو روشن کرتی ہے اور بڑھاپے کی تنہائی میں اللہ سے تعلق مضبوط بناتی ہے۔ یہ ہے سورت الملک۔ جی ہاں ناظرین، سورت الملک وہ عظیم سورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک سورت 30 آیات پر مشتمل ہے، اس نے ایک شخص کی شفاعت کی یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک سورت 30 آیات پر مشتمل ہے، اس نے ایک شخص کی شفاعت کی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی گئی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ ذرا سوچیں، ایک سورت جو قبر میں بندے کی وکیل بن جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اس کے گناہوں کو ڈھانپ دے، اس کی تنہائی کو راحت میں بدل دے، اس سورت کی عظمت کتنی ہوگی۔ ناظرین، بڑھاپا دراصل قبر کی دہلیز کے قریب پہنچنے کا نام ہے۔ ایسے میں اگر کوئی بوڑھا شخص اور جوان بھی ہر رات سورت الملک کو اس طرح پڑھنے کی عادت بنا لے جس طرح میں عنقریب بتانے والا ہوں، تو یہ اس کے لیے قبر کی وحشت میں روشنی بن سکتی ہے۔ بعض بزرگان دین فرماتے تھے کہ جب انسان کے اپنے اسے بھول جاتے ہیں تب سورت الملک قبر میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ اس سورت کو بہت اہتمام سے پڑھتے تھے۔ ناظرین، آج کے دور میں کتنے ہی بوڑھے لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو نیند نہ آنے کی شکایت کرتے ہیں، دل گھبراتا ہے، موت کا خوف ستاتا ہے، تنہائی ڈراتی ہے،
مگر اگر وہ باوضو ہو کر سونے سے پہلے سکون سے سورۃ الملک اس طرح پڑھ لیں جس طرح میں عنقریب بتانے والا ہوں تو اللہ کے حکم سے دل پر عجیب سی راحت اترتی ہے، کیونکہ قرآن صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے، اور جب ایک کمزور بوڑھا بندہ قرآن کو سینے سے لگاتا ہے تو اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، آئیے اب ذرا اس خوش نصیب روح کا دل فریب ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ ایک بوڑھا صحابی تھا جو اپنی کمزوری کے باوجود مسجد نبوی میں آتا، آہستہ آہستہ چلتا مگر نماز کبھی نہ چھوڑتا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، چہرہ کمزور تھا مگر دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ شاید اسے عام بوڑھا انسان سمجھتے تھے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اخلاص کو دیکھ رہے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ فلاں شخص کو دیکھ لے۔ ناظرین، کیا آپ یہ نہیں جاننا چاہتے کہ وہ صحابی کون تھے؟ تو سن لیجئے، وہ صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مدینہ کے یہودی عالم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات پہچان کر اسلام قبول کیا، نہایت مخلص اور عبادت گزار صحابی تھے۔ ناظرین، جنت صرف طاقتور لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ان کمزور دلوں کے لیے بھی ہے جو ٹوٹنے کے باوجود اللہ سے جڑے رہتے ہیں۔ بڑھاپے میں عبادت کرنا اس لیے بھی عظیم ہے کیونکہ اس وقت انسان کے پاس دنیا کی چمک دمک کم رہ جاتی ہے، آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگتا ہے۔ ایک بوڑھا شخص جب سجدے میں گرتا ہے تو اس کے سجدے میں زندگی بھر کے تجربات، تکلیفیں اور آنسو شامل ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے سجدوں کو رد نہیں فرماتا۔ ناظرین، اب آئیے جانتے ہیں کہ سورۃ الملک پڑھنے کا وہ مکمل طریقہ جس کا آپ شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ سورۃ الملک پڑھنے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، دل سے دنیا کے خیالات نکال دیں۔ سب سے پہلے 100 مرتبہ آپ استغفار پڑھیں گے، یعنی مکمل ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی پڑھیں گے۔ کوشش کریں کہ یہی تسبیح پڑھیں کیونکہ استغفار کی یہ تسبیح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے، لیکن اگر یہ لمبی محسوس ہو تو آپ مختصراً استغفر اللہ کی تسبیح بھی کر سکتے ہیں۔ استغفار کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ نماز والا درود ابراہیمی کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ جب آپ پڑھ لیں تو پھر قرآن کریم کھول لیں اور آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ سورۃ الملک کی تلاوت کریں۔ اگر کسی بزرگ مرد یا خاتون کو مکمل سورت یاد ہے تو وہ وہیں بیٹھ کر زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نیت کو دیکھتا ہے۔ کوشش کریں ہر آیت کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ جب اس میں جہنم کا ذکر آئے تو اللہ سے پناہ مانگے، اور جب جنت کا ذکر آئے تو جنت کی دعا کریں۔ جب آپ سورۃ الملک مکمل کر چکے تو دوبارہ ایک مرتبہ وہی درود شریف پڑھیں جو آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں۔ ناظرین، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا صرف سورۃ الملک پڑھنے سے بخشش ہو جائے گی؟ یاد رکھیے، قرآن صرف زبان سے پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ دل سے جینے کے لیے آیا ہے۔ اگر انسان سورت پڑھ کر بھی ظلم کرے، دل دکھائے، نماز چھوڑ دے تو مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان قرآن سے تعلق جوڑ لے۔ بڑھاپے میں ہم کے پاس سب سے قیمتی چیز ٹائم ہوتا ہے، اور اگر وہ ٹائم اللہ کے ذکر میں گزرنے لگے تو یہی اس کی سب سے بڑی متاع ہے۔
ناظرین، بعض بوڑھے لوگ یہ سوچ کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، اب ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ مگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے میرے بندو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک بوڑھا بندہ سچی توبہ کر لے، آنکھوں سے آنسو بہا دے، قرآن سے تعلق جوڑ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے آخری لمحوں کو جنت کا راستہ بنا سکتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے۔ محترم ناظرین، کبھی کسی بزرگ کے پاس بیٹھ کر ان کی خاموشی کو محسوس کیجئے۔ وہ اکثر خاموش اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ انہیں اپنی قبر یاد آتی ہے، اپنے گزرے ہوئے لوگ یاد آتے ہیں، اور ایسے میں اگر ان کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر سورۃ الملک ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، تو یقین کریں فرشتے بھی ان پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ناظرین، آج اگر آپ جوان ہیں تو اپنے والدین اور بزرگوں کو اس دعا کی طرف ضرور راغب کریں، اور اگر آپ خود عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں تنہائی محسوس ہوتی ہے، تو آج ہی اللہ سے تعلق مضبوط کر لیجئے، کیونکہ دنیا آخر کار ساتھ چھوڑ دیتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑتا، اور شاید یہی وہ راز ہے جو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ ناظرین، اختتام سے پہلے آئیے ایک خوبصورت دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، تمام والدین، ہمارے بزرگوں اور ہر اس کمزور مسلمان پر رحم فرما جو بڑھاپے کی تنہائی سے گزر رہا ہے۔ اے اللہ، ان کی راتوں کو قرآن کی روشنی سے بھر دے، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور ہمیں بھی اپنی عبادت میں بڑھاپا نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، سورۃ الملک کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دے، اور آخری سانس تک ایمان پر قائم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے دل کو بھی قرآن کی محبت سے بھر دے تو ابھی کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ایسی روح پرور اسلامی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور آخری بات یاد رکھیے، اگر بوڑھا بندہ سچی توبہ کر لے، آنکھوں سے آنسو بہا دے، قرآن سے تعلق جوڑ لے، تو اللہ اس کی زندگی کے آخری لمحوں کو جنت کا راستہ بنا سکتا ہے۔ یہی اللہ کی شان کریمی ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔